السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الفاظ و مخالف کی جو کل کی کلاس میں رہ چکے تھے۔ کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے بیرون آمدن، یعنی باہر آنا، اور اس کا مخالف ہے داخل شدن، یعنی اندر جانا۔ پھر ہے چپ، چپ یعنی دائیں طرف۔ پھر ہے راست، اس کا مخالف ہے راست، راست یعنی بائیں طرف کو راست کہا جاتا ہے، بایاں، یہ دایاں یہ بایاں۔ حدث زدن یعنی گمان کرنا یا اندازہ لگانا، اور اس کا مخالف ہے یقین کردن، یعنی گمان نہ کرنا بلکہ یقین کرنا۔ خشمگین یعنی غصہ کرنا، اس کا مخالف ہے خوشحال یا آرام، یعنی غصہ نہ کرنا، خوشحال ہونا۔ درست یعنی صحیح، صحیح کا مخالف غلط یا اشتباہ یعنی غلط۔ دست خوردے، دست خوردے یعنی استعمال شدہ، اور اس کا مخالف ہے دست نخوردے یعنی استعمال شدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے دست نخوردے یعنی کوئی چیز کہ جو استعمال شدہ نہیں ہے، اس کا مخالف ہے استفادہ شدہ یعنی استعمال شدہ۔ کم تر یعنی کم، اس کا مخالف ہے بیشتر زیادہ تر۔ کور، کور کا مخالف ہے کور یعنی نابینا، اس کا مخالف ہے بینا یعنی دیکھنے والا۔ لنگ، لنگ یعنی کہ جو لنگڑا کے چلتا ہے، اور اس کا مخالف ہے سالم یعنی صحیح و سلامت۔ ہوشیار، ہوشیار، ہوشیار کا مخالف کودن یا کند ذہن یعنی کم ذہن کی جو ہوشیار نہیں ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ایک مختصر سا درس، اور درس کا نام ہے مشورت پیامبر۔ درس کو شروع کرتے ہیں۔ سال پنجم ہجری است، ہجری کے 5ویں سال یہودیوں نے بنی نذیر کے به علت پیمان شکنی از طرف پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم از مدینه اخراج شده بودند۔ ہجری کے 5ویں سال بنی نذیر کے یہودی کی جو رسول سے پیمان شکنی کی وجہ سے مدینے سے نکال دیے گئے تھے رسول اکرم کی طرف سے۔ و در خیبر زندگی می کردند، اور وہ لوگ خیبر میں رہتے تھے۔ و عدهای از آنها به شام رفتند، عدهای یعنی ان میں سے کچھ، ایک گروپ، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں شام کی طرف گئے۔ به مکه رفته و قریش رو به جنگ با محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تشویق کردند، مکے کی طرف گئے اور قریش کو رسول اکرم سے جنگ کرنے کے لیے بھڑکانے لگ گئے، کیونکہ یہ لوگ تو مدینے سے نکالے چکے تھے، جنگ کے لیے بھڑکانے لگے۔ و گروہ‌های مختلفی رو با خود همراه نمودند، اور کافی لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیا ان لوگوں نے۔ به پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خبر دادند که سپاه نیرومندی برای مبارزه با مسلمانان آماده شده اند۔ اب یہ لوگ آ گئے اور رسول اکرم کو انہوں نے خبر دے دی کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے بہت ہی طاقتور سپاہی تیار ہو چکے ہیں، آ گئے ہیں، کہ به زودی شہر مدینه را محاصره می کنند، اور بہت جلد شہر مدینے کو گھیر لیں گے۔ پیامبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فوراً جلسه تشکیل دادند، رسول اکرم اسی وقت رسول اکرم نے جلسہ جلسہ کہتے ہیں میٹنگ کو، رسول اکرم نے اسی وقت میٹنگ کیا تو با یاران خود مشورت کنند، تاکہ اپنے اصحابوں سے مشورہ کریں۔ در این جلسه هر یک از اصحاب چیزی گفتند،
اس میٹنگ میں تمام اصحاب میں سے ہر ایک صحابی نے کچھ نہ کچھ کہا، ولی هیچ کدام مورد قبول پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار نگرفت، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک چیز رسول اکرم نے قبول نہیں کیا، رسول کو پسند نہیں آئی۔ سلمان فارسی کے با روش‌های جنگی ایرانی آشنایی کامل داشت۔ سلمان فارسی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ایرانی جنگوں سے انہیں بہت زیادہ آشنائی تھی، جانکاری تھی۔ گفت، انہوں نے کہا، در سرزمین فارس یعنی ایران کے سرزمین پہ ہر موقع مردم با حملے دشمن روبرو شوند، جب بھی ایران میں لوگ دشمنوں کے حملے سے روبرو ہوتے ہیں، در اطراف شہر خندق می کنند و به این وسیله از هجوم و پیشروی دشمن جلوگیری می کنند۔ جب بھی دشمنوں سے روبرو ہوتے ہیں تو اپنے شہر کے اطراف میں خندق بناتے ہیں اور اس وسیلے سے از ہجوم و پیشروی دشمن جلوگیری می کنند، اور اس ذریعے سے وہ دشمنوں سے محفوظ رہ پاتے ہیں اور اپنی حفاظت کر لیتے ہیں۔ رائے سلمان مورد قبول همه قرار گرفت۔ سلمان کا مشورہ سب کو پسند آیا و این برنامه‌های دفاعی اجرا و سبب پیروزی مسلمانان در این جنگ گردید، اور یہ چیز وجہ بنی مسلمانوں کی کامیابی کی اس خندق کے جنگ میں۔ اب ہم پڑھیں گے ایک اور مزید ایک درس، اور درس کا نام ہے حکایت یعنی کہانی، اور یہ کہانی بہت ہی مشہور ہے، آپ لوگوں نے اپنے اسکول کی درسی کتابوں میں بھی پڑھی ہوگی، تو آپ لوگوں کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ درس کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، روزی یعنی ایک دن۔ روزی کلاغ تشنه‌ای بر سر کوزه آبی رسید۔ ایک دن ایک پیاسا کوا ایک پانی کے کوزے پر پہنچا۔ کمی آب در کوزه بود، اس کوزے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ کلاغ سعی کرد از آن آب بخورد، اس کوے نے بہت کوشش کیا کہ وہاں سے پانی پی لے، اما نتوانست، لیکن وہ پانی نہیں پی سکا۔ زیرا آب در تہی کوزه بود، کیونکہ پانی کوزے کے تہ میں تھا۔ و منقار کلاغ به آب نمی رسید، اور کوے کا چونچ پانی میں نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ کلاغ بخود گفت، کوے نے خود سے کہا، باید راہی پیدا کنم و از این آب بخورم وگرنه از تشنگی می میرم۔ کوے نے خود سے کہا کہ مجھے حتماً کچھ کرنا چاہیے اور مجھے یہاں سے پانی پی لینا چاہیے، نہیں تو پیاس سے مر جاؤں گا۔ در ہمان وقت چشم کلاغ به سنگریزه‌ای افتاد، اسی وقت کوے کی آنکھیں، کوے کی نظر چھوٹے چھوٹے پتھروں پر پڑی کہ در کنار کوزه افتاده بود، کہ وہ پتھر کوزے کے نزدیک ہی تھے۔ فکری به نظرش رسید، کوئی چیز اس کے ذہن میں پہنچ گئی، کچھ اس نے ذہن میں سوچ لیا۔ سنگریزه را با مکنار برداشت و در کوزه انداخت، ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اپنے چونچ سے اٹھایا اور کوزے میں کوا ڈالتا گیا۔ بعد همین طور سنگریزه ها را دانه دانه بر می چید و در کوزه می انداخت، اور اسی طرح سے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر وہاں سے اٹھاتا گیا اور کوزے میں ڈالتا گیا۔
هر سنگریزه‌ای که در کوزه می افتاد آب بالاتر می آمد. جتنے پتھر وہ ڈالتا جاتا تھا کوزے میں پانی اتنا ہی اوپر آتا جاتا تھا. تا جایی که منکار قلاق به آب رسید و از آن آب آشامید و پرواز کرد. یہاں تک کہ کوے کی چونچ پانی پر پہنچ گئی. پتھر ڈالتا گیا یہاں تک کہ اس کی چونچ پہنچ گئی اور اچھے سے پانی کوے نے پی لیا اور پھر اڑ گیا. اچھا، اب اس کے بعد ایک لطیفہ ہے، تو لطیفہ بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ لوگ دیکھ لیں کہ فارسی زبان میں لطیفے کس طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ بھی دیکھ لیں آپ لوگ. جی، تو کشاورزی از دوستش خواهش کرد که الاغش را به او بدهد. ایک کسان نے اپنے دوست سے کہا کہ اپنا گدھا مجھے دے دو. تا گندمش را، یاد رہے کہ یہ لطیفہ ہے، ٹھیک ہے. تا گندمش را به آسیا ببرد. اس کسان نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے آج رات کے لیے اپنا گدھا دے دو، میں گندم جو ہے لے جا رہا ہوں پسوانے کے لیے. دوستش به دروغ گفت. اس کے دوست نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا الاغ را فرد دیگری برده است. آج ابھی تو گدھے کو ایک دوسرا شخص وہ لے گیا ہے. در آن موقع صدای الاغ به گوش رسید و معلوم شد الاغ در خانه است. کہتے اسی وقت گدھے کی آواز اس شخص کے کان پہ پڑی. گدھا چیخنے لگا، جیسے گدھے آواز نکالتے ہیں، گدھا آواز نکالنے لگا تو اس شخص کے کان میں گدھے کی آواز پڑی، تو اسے پتہ چل گیا کہ گدھا تو گھر میں ہے. کشاورز گفت، کسان نے کہا تو که میگفتی الاغ من در خانه نیست. تم نے تو کہا تھا کہ میرا گدھا گھر میں نہیں ہے. دوستش گفت، اس کے دوست نے کہا، اب جواب سنیے گا. اس کے دوست نے کہا عجب آدمی هستی، عجیب انسان ہو. حرف من را که آدم هستم باور نمی کنی ولی حرف الاغ را باور می کنی. کہتے عجیب انسان ہو، میں انسان ہو کے تم سے کہہ رہا ہوں کہ گدھا یہاں پہ نہیں ہے، تم پھر بھی یقین نہیں کر رہے ہو، اور وہ گدھا وہاں پہ آوازیں دے رہا ہے، تم اس گدھے کی آوازوں پہ یقین کر رہے ہو لیکن انسان کے بولنے پہ یقین نہیں کر رہے. خیر، یہ لطیفہ تھا، آپ لوگ اس پہ ہنس سکتے ہیں. اور آپ لوگ اس لطیفے کو مزید اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ لوگ، کیونکہ ہر کسی کے اپنے بولنے کا انداز ہوتا ہے، تو آپ لوگ مزید اپنے انداز میں لکھ کے بھی کمنٹ کر کے دکھا سکتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کس کا مزید فنی ہے. تو آپ لوگ اسے اپنے الفاظوں میں لکھ کے آپ لوگ بتا سکتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے درس، اور درس کا نام ہے اذان گفتن، یعنی اذان دینا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، رسول اکرم نے فرمایا بلال برخیز، اٹھو، برخیز یعنی اٹھو، ومارا بآذان آسائش بخش، یعنی اٹھو اور آذان دو، ہمیں آذان کی آواز سے لطف اندوز کرو. شیطان وقتی آواز دعوت به نماز را میشنود میگریزد. شیطان جب بھی دعوت نماز کی آواز کو سنتا ہے، اذان یعنی دعوت نماز، شیطان جب بھی دعوت نماز کی آواز کو سنتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے. اہل آسمان از ساکنان زمین چیزی جز آذان نمیشنوند. اہل آسمان والے زمین والوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں ان میں سے فقط اذان کی آواز کے علاوہ آسمان والے اور کوئی آواز نہیں سنتے. یعنی اذان کی آواز واحد آواز ہے کہ جو عرش پہ جاتی ہے. پاداش اذان گفتن یعنی اذان دینے والے کا انعام. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می فرماید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مؤذن تا جایی که صدایش میرسد
و نگاهش کار می کند به همون اندازه امرزیده می شود. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤذن کا انعام یہ ہے کہ تا جایی که صدایش میرسد، یعنی جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، و نگاهش کار میکند، اور جہاں تک اس کی آنکھ دیکھتی ہے اس حد تک اس کی بخشش ہوتی ہے. و ہر خشک و تری او را تصدیق میکند، اور ہر خشکی اور ہر تری اس بات کی تصدیق کرتی ہے. و به تعداد ہر نفر که با اذان او نماز میخواند، اور ہر وہ شخص کی جو اس کی اذان کی آواز سن کے نماز پڑھتا ہے، ان نمازیوں کی تعداد میں ثوابی برایش منظور می شود. اس حد تک اس مؤذن کے لیے ثواب اسے ملتا ہے، ثواب اس کے لیے منظور ہوتا ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے درس پڑھے اور کہانی پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لطیفہ بھی پڑھا اور الفاظ مخالف بھی پڑھے. تو آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور آج اگر آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور آج کے لیے اللہ حافظ.